سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أربعة مرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے دین کا ایک عجیب نام دے دیا بس روزہ نماز حج اس کو دین سمجھ لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے اور اسی کو دینداری سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے دین یہ نہیں ہے صرف بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے انسان کا دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہو اور روح ہو تو عبادت کی ظاہری عبادات کی اور اخلاق حسنہ کی مثال ایسی ہے اگر جسم میں ہمارے روح ہے تو کتنا بھی کمزور جسم ہو کتنا بھی بیمار جسم ہو پھر بھی اس کی قدر ہوتی ہے اس کو زندہ سمجھا جاتا ہے کھانا بھی دیں گے اس کو جناب اس کو پانی پلائیں گے اس کو دوائی بھی دیں گے اس سے باتیں بھی کریں گے اس کی ہر چیز کرے گا کہ وہ زندہ ہے لیکن جیسی روح نکل گئی چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو کتنی طاقتور آدمی ہو کچھ بھی ہو پکڑ کے اس کو زمین میں ڈال دیتے ہیں مٹی میں ضرور نہیں ہے تو قیمت ساری جسم کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے مسئلہ تو بالکل آسان ہے تو اسی طرح جو عبادات ہیں ہماری جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اسی کا نام صرف دینداری نہیں ہے تو جسم کی طرح ہے اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے اخلاق حسنہ ہے اچھے اخلاق اگر اچھے اخلاق ہماری عبادت میں نکال لی جائیں گے تو عبادت بھی ایسی ہو جائے گی جیسے بے روح کے جسم ہوتا ہے اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایسی عبادت جب اللہ کے پاس ہم لے کر جائیں گے دوستو وہ تو منہ پہ مار دی جائیں گے اس میں اخلاق کھو گئی نہیں ہمارے اخلاق کھوکی ہوں گی سمجھتے ہیں جس میں جان ہی نہ بالکل کچھ بھی نہیں ہو اس میں تو آج بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ اور بڑا مرض پیدا ہو گیا ہمارے میں بہت بڑا شیطان کا جو وار چلا ہے نا آج ہمارے میں وہی چل پڑا ہے مانتے ہوئے نہیں اس بات کو بلکہ یہ ایک بڑی گارنٹی سے ہم اس کو بڑے بڑے القاب بھی دیتے ہیں جی بڑا دیندار ہے بڑا جناب یہ تو پہنچا ہوا ہے بڑا تو یہ ہے جناب بس پوچھے نا بڑا نمازی ہے جی بنا ہوا ہے اور انسان کی توجہ اخلاق پر نہیں ہوتی تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے شیطان اس کو اتنا سلا دیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی توجہ نہیں ہوگی تو اس کا پھر آپ کوشش بھی نہیں کریں گے ہم بھی کوشش نہیں کریں گے تو احساس دلاتے ہیں بزرگان دین کہ بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روز قیامت میں جو آپ حاضر ہوں گے
کتنی بڑی بڑی عبادت آپ لے کے چلائیں، ایک غیبت مقابلے میں آئے گی تو ساری عبادت ختم ہو جائے گی آپ کی. اخلاق آپ کی نہیں ہوں گی، ساری عاشقی ختم ہو جائے گی، ساری راتوں کو جاگنا ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کو اگر مقبول کرانا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی صحیح کریں. بولے سبحان اللہ. یہ ہے بڑا بہت بس پیغام ہے. ہمیں جاگنا چاہیے. محنت بھی کر رہے ہیں، محنتیں ضائع جا رہی ہیں ہماری. دیکھیں کتنی اللہ ہم سے محنت کرتے ہیں، رمضان بھی آیا، عبادت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑے دن آنے والے ہیں. یہ 10 دن جو آنے والا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. 10 دن جو ذوالحجہ کے اللہ پاک دے رہے ہیں، اس میں تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے. یہ تو پوچھیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی تو آپ کو بتائیں گے اس میں اللہ پاک نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں ان 10 دنوں کے اندر. کیسی زبردست راتیں اور دن آنے والے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن کیا ہوا؟ سب کمائی کریں گے اور وہ روح نہیں ہوگی اس کے اندر، ختم ہو جائے گی بات چیز. اور پھر یہ ہمیں یقین نہیں دلاتا شیطان، پتہ نہیں کیوں. حالانکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیثیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، سب کچھ یہی چیز بتا رہی کہ بھائی یہ جو آپ کی عبادت کا جو اس کا رنگ سارا ہے وہ کس سے ہے؟ آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے. اخلاق نہیں تو عبادت بھی کاج چلی جاتی ہے انسان کی، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک حدیث ہے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں امرت، میں تم پر فیکم امرین، کہ میں 2 چیزیں تمہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھ کتنی بڑی بات کی اللہ نے کہ 2 چیزیں میں تمہارے سے اور کچھ نہیں، 2 چیزیں میں تمہارے فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے کیا ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، اس کو تم نے گارنٹی دی 2 چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے، لا تضلوا، کہ تم کسی حالت میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. تمسکتم، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، بس پکڑنے سے مراد کیا کہ تم نے ان کو عمل شروع کر دیا، اس کو محسوس کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اس پہ چلنے لگے، بس کچھ نہ کرنا. کما امر، 2 چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان 2 چیزوں کو مضبوطی ساتھ پکڑنا، اور یہی سب کچھ تمہارا کام بنا دیں گے. اور گارنٹی دی ہے چاہے کیسا ہی زمانہ آ جائے، دجال کا زمانہ آ جائے، شیطانوں کا زمانہ آ جائے، لیکن 2 چیزیں تمہارے پاس ہوں گی. اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، بہت بڑی گارنٹی. لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. اور کیا چیز ہے اللہ نے فرمایا؟ بما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. کتنا شارٹ کر دیا دین کا پاک. یہ پڑھیں قرآن، یہ دیکھو کتنے ہر طرف الحمدللہ ساری مسجد. یہ دیکھو کیا چیزیں، یہ کمی ہے قرآن ہوگی آج. اب وہ زمانہ دیکھو جو صحابہ کرام کا قرآن تھا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی قرآن کو پکڑ لو یا قرآن کو چھاپ دو یا قرآن کو دیکھنا شروع کر دو، قرآن کو چومنا شروع کر دو. نہیں، جو یہ کہا ہے کہ اس کو پکڑ لو. مستقبل مراد کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنا لو. یہ مطلب اس کا، یہ مطلب نہیں کہ دیکھ کے چون وہ بڑے اچھے فرق ہوں یا نہیں. صحابہ کرام میں ہمارے میں یہ فرق تھا کہ اس زمانے میں تو قرآن تھے ہی نہیں، چھاپے خانے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس قرآن تھا اس پہ کیا تھا، کس طرح انہوں نے پکڑا تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا تھا. رنگ چڑھایا تھا. قرآن کا رنگ ہوتا ہے، یاد رکھیں، جس کا رنگ ہے. کبھی دیکھیں نا کسی بھی قرآن کا رنگ چڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی خوشبو دیکھیں پاس بیٹھنے سے آ جاتی ہے قرآن کی. ہاں الحمدللہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، خوشبو آتی ہیں قرآن کی، لپٹیں آتی ہیں. تو بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی امت کو نہیں ملا، یہ کسی نبی کو نہیں ملا یہ قرآن. اور میرے آپ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سینے میں اتار دیا اللہ پاک. اتنا آسان کر دے، جب چاہے اٹھاؤ، کون سی آتی ہے دیکھنی، آنکھوں سے لگا لو. جب چاہے اور جی سورہ کل پڑھتے وہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ. یعنی کمال اللہ نے کتنی اس امت پہ، یعنی ایسی ایسی آیتیں اب کس طرح اتری ہیں، ان کا مقام کیا ہے. سورہ یاسین کی ہسٹری پڑھیں، سورہ بقرہ کی ہسٹری پڑھیں کہ کس طرح اتری ہیں، سورہ فاتح کی ہسٹری پڑھیں، اللہ کے کس طرح فرشتے لے کر آئے. آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اور اتنی بڑی چیز ہم جیسے ناقدروں کے ہاتھ میں ہے، بس یہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو چاہے پڑھ لیں. کتنی محبت اس امت سے اللہ پاک نے بتایا. تو
اس قرآن کو سمجھیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو رٹا ماریں, حفظ کریں, یہ مقصد ہی نہیں ہے قرآن. جب ہم قبر میں جائیں گے نا, یہ نہیں پوچھیں گے اللہ پاک ہم سے کہ تم نے حفظ کیوں نہیں کیا, حفظ کیا انعام ملے گا اس کا, کہ تم نے اتنا کیوں نہیں پڑھا, پوچھیں گے نہیں, اس کا سوال میں ہے ہی نہیں. یہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ جو قرآن میں نے تم نے دیا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, وہ ہم کرتے نہیں, باقی رٹے مارتے. تو ثابت یہ ہو گیا دوستو کہ بے شک تھوڑا پڑھو, کچھ پڑھو, لیکن ایک آیت, پوری قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لے آدمی. یہ اعجاز ہے قرآن کا, یہ معجزہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے صحیح ہونا ہے, چلو یہ قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. میں دیکھا اکثر لوگوں کو خال کے جو ریورٹ ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ اس طرف پہ جاتے ہیں کہ قرآن ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا, پھر انگلش کی ٹرانسلیشن پڑھیں کیوں, کہ جی ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. اللہ پاک کا قرآن اتنے بڑے اعجاز, اس میں اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت وہی کافی ہدایت کے لیے. دیکھیں آپ اندر جائیں نا, یہ ٹاپک میرا تھوڑا آگے چلا گیا, بات کچھ اور کر رہا تھا. ایک ہی آیت پڑھنے آپ سورہ فاتحہ شروع کر کے آپ اہدنا الصراط المستقیم, ختم. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے, پوری ہدایت اس میں اندر آ گئی الحمدللہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا, تبلیغ کی جماعت کے آدمی تھے, اس اسپین وغیرہ گئے تھے کہ چلی وغیرہ میں تھے, انہوں نے مجھے پرسنلی یہ بات بتائی کہ اس آیت پہ انہوں نے 3 آدمیوں کو مسلمان کیا ہے, جو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے, جو کچھ جانتے بھی نہیں تھے. فرمائے میں خود بھی اتنا بڑا عالم نہیں تھا, لیکن کیونکہ اس آیت کو مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. ہدایت مین کہ مجھے قرآن پہ چلنا سکھا دے, سنت پہ چلنا سکھا دے, مجھے مسلمان بنا دے, مجھے گناہوں سے چھوڑ دے. یہی تو ہدایت ہے, یہی تو ہے. اسی کے نام تو ہدایت. یہ تو نہیں بھائی میں یہ کام بھی کروں تو میں یہ بھی کر لوں, میں فلاں کام بھی کر لوں تو بدماشی بھی کر لوں, میں ٹی وی بھی دیکھ لوں تو گانے. یہ تو ہدایت کا نام نہیں. اسی کے تو دین ہم نے بگاڑ دیا, یہ تو دین بگڑ گیا. یہ تو اصل بات ہے. تو اب دیکھیں, یہ بات سمجھ گئے نقطے کی ہم کہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو پکڑنا, اور کس کو پکڑنا ہے, سنت. یہی ہے نا. تو جب 2 چیزیں آ جائیں گی تو پورا دین آ جائے گا. تو اور یہاں میرا مسئلہ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ سارا کا سارا دین جو کیا ہے, اخلاق ہے. مسئلہ سمجھنا آپ تھوڑا توجہ سے بیٹھے. میں نے کیا دعویٰ پیش کیا آپ کو کہ سارا کا سارا دین جو کیا ہے, اخلاق ہے. عبادات بعد میں آئیں گی, قبولیت تو اس سے ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ 2 چیزوں کو پکڑو, قرآن کو پکڑو اور سنت کو پکڑو. تو اس میں تو اخلاق کا نام نہیں آیا. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ اس میں نام آیا نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جی نبی پاک میں اخلاق کیا تھا, سنیے نا یہ حدیث بڑی مشہور ہے. تو آپ نے کیا کہا, سبحان اللہ, کہ تو نے قرآن نہیں پڑھے, پورا قرآن جو پورا اخلاق نبی پاک سے کا. تو اشارہ یہ دیا اللہ پاک نے کہ اگر جب تم نے قرآن کو پکڑ لیا, یعنی جب تم میرے اخلاق کو پکڑ لو گے, اب سمجھ آئے گی بات, کہ جب تم میرے اخلاق کو پکڑو, جو قرآن کے اندر میرے اخلاق بتایا اللہ تعالیٰ نے, نہیں کتنی دیر بات, پورا قرآن اخلاق کے نبی پاک سے پورا. یعنی آپ جو چیز دیکھیں قرآن کے اندر, حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں یہ پورا قرآن جو آپ کی, تو اللہ نے اس میں اخلاق بیان کیا ہے نبی پاک سے کا. اور اس کی تشریح دیکھنی ہو تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے, میری سنت, اس کو پکڑ لینا, کہ پورے میرے اخلاق کی تشریح جو ملے گی میری پوری زندگی مل جائے گی تمہیں. ہو لیں سبحان اللہ. تو گویا قرآن اور سنت دونوں کا جو روح ہے وہ کیا ہے, اخلاق ہے. سبحان اللہ, اخلاق ہے. اور آج ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا, اخلاق ہے ہی کوئی نہیں ہمارے میں, ظاہری بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا دوستو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے اپنے اخلاق کو ہم بلند کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لایا, جہالیت کا بدترین زمانہ تھا, صدیوں دشمنی چلتی تھی. دشمنی کیا تھا کہ آپ نے کہ بکری پکڑ لی, اس بکری کو پکڑ لیا, اس نے بکری کو پکڑا, اس نے اس کا اونٹ پکڑ لیا, اس نے اونٹ پکڑا, اس نے اس کو مار دیا. صدیوں تک قتل چلتا تھے اس بات پہ, مرتے رہتے تھے لوگ, قتل کرتے تھے ایک دوسروں کو. ایسا جہالیت کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو سب سے بڑی جو تبدیلی پورے معاشرے میں آئی, سب سے بڑی تبدیلی وہ اخلاق کے اندر آئی تھی. وہی جب لوگ صحابی بنے, سبحان اللہ, وہی صحابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جہالت میں کیا آپ کی کیا حالت تھی مجھے بتایا.
ان کے بڑے واقعات ہم خود سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہم سناتے تھے اپنے واقعات کہ جب میں جی آپ سے دور تھا تو میرے تو یہ حالات تھا، ہم تو ایسے تھے. تو ان کا حالت، اور جس وقت وہ نبی بن کے غلامی میں آئے، رنگ رسول ہے اور قرآن کا رنگ چڑھا، سنت کا رنگ چڑھا، تو سب سے پہلے تبدیلی کس چیز میں آئی؟ الحمدللہ. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دیکھیں آپ، نبی ایک قسم تشریف رکھتے تھے، ابو بکر صدیق تشریف لائے، بڑے غم زدہ حالت کے اندر، چہرے پہ بھی غم تھا اور بڑے ڈاؤن. آپ کہیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بس عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا بھائی عمر جو ہے اس کو مجھ سے راضی کر دیں، اور یہ ہے کہ وہ مجھ سے لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے، تو غلطی میری ہی تھی، مجھے اس سے معافی دلا دیں. نبی پاک دیکھا ان کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد تو حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک عرض کرنی ہے آپ سے. وہ بھی بہت پریشان کہ ابو بکر صدیق شاید مجھ سے ناراض ہو گئے اور آپ مجھے ان سے معافی دلا دیں، اور غلطی میری ہے. دونوں نے کیا کہا؟ غلطی میری ہے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلطی میری ہے. یہ تھی دربار رسالت کی شان الحمدللہ. یہاں دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ قصور ہمارا، میرا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، قصور میرا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ اتنا سا اخلاق بھی آ جائے، ایک گھر میں جھگڑا ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اور وہ اس سٹیج پہ آ جائیں کہ غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے بتائیں کہ کیا معاشرہ ہمارا بن جائے اللہ کے فضل سے. ایک کونے میں خامن نماز پڑھ رہا ہے، ایک بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، دونوں میں دشمنی ہے، ایک رشتہ داروں چاچے ماموں میں دشمنی ہے، اور کھارے ساتھ کھا رہے ہیں، اور دل کے اندر رنجشیں آئی ہوئی ہیں، اس کے ایسے تیسی نکالنی ہے، اس کے بچوں کو میں نے یہ کرنا ہے، اس پہ تعویذ ڈال دینا. آج کل تو یہ عملیات بھی بہت چلتے ہیں نا، اس کی جو خوشحالی ہو، اس کے بچوں کو میں نے یہ کر دینا، اس کو اور پھر الحمدللہ میں خیال رمضان ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے رمضان کا ٹکٹ بک ہوتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے. ہمارا اتنا رشتہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہوگا. عام آپ دیکھیے، میں نے خود دیکھا ہے گلیوں کے اندر آدمی لڑ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے وہ تو بہت حاجی بنا ہے، بڑا ہر حج روز تو حج پہ جاتا ہے، لوگوں کے تو پیسے کھا گیا ہے. لڑائی ہوتی ہیں ہماری گلیوں کے اندر، ملک میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی دکانوں پہ، اور کوئی کسی کو پڑھواتا ہے تو بہت نمازی ہے، ہر وقت نماز میں بیٹھا رہتا ہے، جانتا ہوں تیری نمازیں، تو نے جناب اللہ فلاں آدمی کا پیسہ کھایا ہے، اس کا تو نے ورثہ نہیں دیا. یہ تو ساری عبادت انسان کی دب جاتی ہے. تو میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو عبادت ہی نہیں سمجھا. آپ یہ قرآن پورا عبادت بتا رہا ہے کہ اخلاق ہے، سنت پوری یہ بتا رہی ہے، میں نام دونوں چیزیں بتایا، حدیث اور قرآن سے مستند دونوں چیزیں، ہم اس کی عبادت نہیں سمجھا. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کی طرف توجہ ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دی ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رات کو جاگنے کی، بہت بہترین تقریر، لیکن اس کو سیف تو کریں، بچائیں تو صحیح. ہمارے اخلاق تو یہ ہو جائیں الحمدللہ کہ جو اخلاق ہمیں سکھائے گئے، جو بتائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کو تو بلند کریں، ان کو تو صحیح کریں، ان پہ تو کوشش کریں. کیسے کوشش کریں؟ اس کب بھی صحیح ہو نہیں سکتے انسان کا اخلاق، یہ بھی یاد رکھیں. کس طریقے سے صحیح ہوں گے؟ جب ہمارا اندر سے دل صحیح ہو جائے گا تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ بغیر دل کو صحیح کیے اخلاق کبھی نہیں بنتے، کیونکہ سارا معاملہ کس سے ہے؟ اس کا ٹپ کہاں لگا ہے؟ دل کے اندر ہے. اگر ہم اپنے اخلاقات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ سوچ لیں، ہم نے علم سیکھنا ہے تو ہمیں دارالعلوم جانا ہی پڑے گا، استاد صاحب کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. حدیث سیکھنی ہے تو ان کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. بغیر دارالعلوم ہو جائے گا تو کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. کیسے بن جائے گا؟ حفظ کرنا ہے تو کسی قاری صاحب کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے حفظ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، بلند کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہی پڑے گا. دل کو صاف نہیں کریں گے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے، غیبت نکل جائے، یا کسی کا حق مارنا نکل جائے. کبھی نہیں نکلے گا. اللہ گواہ اس چیز کا. آپ دیکھیں، زمانہ گواہ، تاریخ گواہ. جن لوگوں نے اپنے قلوب کو صاف کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، ان کے اخلاق بالکل اسی طرح ہو گئے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل اسی طرح ہو جاتے ہیں. کسی ایسے انسان کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیں الحمدللہ کہ کس قدر عاجزی ہوتی ہے، کس قدر انکساری ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھ، میں سنتا تھا اتنے بڑے بڑے القاب، اتنے بڑے شیخ ہیں. میں سوچتا کس طرح ملتے ہوں گے یہ لوگ، ان سے کیسے جا کے ملاقات ہوں.
بہت بڑے شیخ حضرت عارف اللہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ اجل تھے، حضرت عارف بلا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ، کتنے بڑے آدمی تھے جن کے دونوں مرید ہیں نہ اپنا تقی عثمانی مدظل علی اور ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی دونوں مرید ہیں، انہی کے تھے. تو خود ان کے والد نے ان کے سپرد کیا تھا کہ آپ ان کو بیعت کریں دونوں کو، یعنی اس مقام کے بزرگ تھے. تو میں ان سے ملاقات سے پہلی ملاقات تھی، ان سے پہلے میں سوچتا یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں بھائی، ان سے کیسے پتہ نہیں کس طرح کیا اہتمام ہوتا ہوگا، کس طرح ملتے ہوں گے. میں آپ کو پہلی ملاقات کی بات کر رہا ہوں ان سے، یہ بزرگ کی بات دیکھیں. تو میں ڈرتے ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، میں ان کی سرجری میں چلا گیا اور میں نے جا کے سرجری سے پیچھے جو دروازہ تھا تو اس کو نوک کیا. میں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کس طرح اہتمام ہوگا ملنے کا. دیکھا تو جناب اسی وقت دروازہ کھلا تو آپ خود کھڑے تھے، بڑا نور الحمدللہ اوپر سے نیچے تک سفید کپڑے پہنے ہوئے. کہتے ہیں ہاں فرمائیں کیسے تشریف لائے آپ؟ ان کی زبان تو اردو تھی. میں کہا میں ڈاکٹر ہاں میں ہی ہوں. آ جائیں کہاں سے؟ اندر لے جا کے وہ عام جگہ پر نہیں لے گئے، پتہ باہر سے آئے ہوں، بلکہ ان کا خاص کمرہ تھا جس میں ان کی کتابیں اس طرح رکھی ہوئی تھیں. اس طریقے سے مجھے وہاں لے گئے کہ بینچ تھا، کرسی پہ تھا، مجھے کرسی بٹھایا، خود بینچ پہ بیٹھے. میں کہتا نہیں آپ مہمان بیٹھے. حکم تھا، حضور کا حکم بھی تو ماننا پڑتا ہے. جب میں بتا رہا ہوں کہ ان انسانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں جن کے دل بن جاتے ہیں. سنا تو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فلاں خلیفہ تھے. بھائی اگر کوئی سچے نسے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو ہو سکتا نہیں اس کے دل پہ اثر نہ ہو. نمازیں نہیں بنانے آتے ہیں وہاں، نمازیں سیکھنے نہیں آتے ہیں وہاں، مسئلے سیکھنے نہیں آتے ہیں، فقہ سیکھنے نہیں جاتے وہاں، تو دل بنانے جاتے ہیں. تو دل بنانا چاہتے ہیں جس کے اپنے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے مقصد یہ ہمارا جا کے کہ ہمارے اخلاق میں جا کے سمجھ. اگر ہاں 10 سال بیٹھ رہے ہیں، 15 سال بیٹھ رہے ہیں اور ہماری یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو بالکل بیکار ہے وہ جانا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا اس کو. تو میں بیٹھ گیا. اس کے بعد حضرت سے گفتگو شروع ہوئی. سبحان اللہ کیا ملائمت، کوئی بالکل سادگی، بالکل کچھ نہیں. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ میرا مطلب طریقہ ہے میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر اور ہی محبت کے ساتھ ملے. کوئی بڑی اچھی نصیحتیں مجھے کی اور بس پھر ان کے ساتھ محبت ہو گئی، آنا جانا ہو گیا. پھر مجھے اکیلے ملتے تھے. تو ان دنوں ان کی کتاب نکلی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کی بہت بڑی کتاب لکھی تھی انہوں نے. تو خود اٹھنے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. ابھی آئی نہیں تھی مارکیٹ میں. حضرت فرمایا تو فرمایا یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے جائیں. اس پہ انہوں نے اپنے سائن دستخط کیے اور ماشاء اللہ پھر ذکر اذکار بڑی انہوں نے شفقتیں کی. ظاہر ہے کتنے اللہ والے کی صحبت بڑی چیز ہوتی ہے نا. پھر اس کہنے کا فائدہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب انسان ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھے کہ جس کے اخلاق سنورا، جس کا دل بنا ہو، تو الحمدللہ آپ کو خود کیفیت محسوس ہو جائے گی یار یہاں سکون ہے، یہاں کچھ مزہ ہے. تو میرے بھائیو اس دنیا سے ہم نے جانا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاقوں کو بلند کریں. الحمدللہ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، ماشاءاللہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں اللہ کی وجہ سے ہم لوگوں میں. میں تو خیر آپ کی وجہ سے صحیح ہوا ہوں میں تو بالکل ابھی بگار ہوں. تو آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے الحمدللہ آپ لوگوں پہ رنگ چڑھے ہیں. پھر ایک چیز کو مت بھولنا، سبق بتا رہا ہوں آپ کو کہ ظاہری عبادت کو کچھ نہ سمجھنا جب تک کہ ہمارے کیا نہ ہو اخلاق. اور اچھے اخلاق کی گواہی کون دیتا ہے؟ شیشہ نہیں دے گا آپ کو. خود کہتے پھر میں تو جی بڑا اچھا آدمی ہوں جناب، میں تو جی بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں جناب، میں تو کسی کو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. مطلب نہیں، اچھے اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے. بولے سبحان اللہ. دشمن بھی کیا بات ہے کہ ہاں جی بندہ اچھا ہی لگ رہا ہے، کچھ ویسے تو ہے تو بڑا دے لیکن آدمی اچھا ہے جی، ہم مانتے ہیں یہ آدمی صحیح ہے. جب یہ کسی کی بات سن لیں آپ تو آپ سمجھ جائیں الحمدللہ اس نے اپنے اخلاق کو بلند کیا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اللہ نے اس کی باتوں کو بھی قبول کیا ہے. تو اس کی محنت کا ذریعہ جو طریقہ کیا ہے کہ اپنے دلوں کو کسی اللہ والے کے صحبت جا کے ذکر اللہ کے ساتھ اپنے دل کو صاف. کل شیء سکالتن قلب ذکر اللہ. واحد اللہ کے ذکر کا مقصد یہ ہے، واحد، نہ بزرگ بننا ہے نہ کچھ بننا ہے. واحد مقصد یہ ہے کہ میرے اخلاق سمجھ جائیں، میرے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ میں اپنا قصور سمجھوں. گھر میں میری لڑائی ہے، میں کہتی میرا قصور ہے. اور کتنی بڑی حدیث نبی پاک نے دیا کہ جو کوئی شخص ایسا، اس کا مفہوم ایسا ہے، کوئی شخص حق پر بھی ہے، سچ بھی ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے کہ میں حق پر سچ ہوں، وہ نیچے ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سے یہ میں غلط ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز قیامت میں اعلیٰ درجہ عطا فرماؤں گا اس کو.
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہہ تو دی، لگتی آسان ہے، لیکن میں کہتا ہوں 1000 لاکھ تہجدوں سے بڑھ جاتی ہے یہ بات. وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا جو ہے بہت مشکل ہے. ایسا کرنا، یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کہہ تو دیا تہجدیں آسان ہو جائیں گی، آپ کو روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، نفل روزے رکھنے آپ سارا سال رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہہ دینا الحمدللہ کسی بات پہ وہ آپ حق پر بھی ہیں، سچ بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ کہیں نہیں آپ سچ ہیں یار، غلطی میری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ خود اس وقت آپ کے دل میں کیسا نور پیدا ہو جائے گا. یہ ہم نے محنت کرنی ہے دوستوں. یہ سمجھیں ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں. الحمدللہ کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، واقعی انسان ہیں، معاشرے کے اندر ہیں، لیکن محنت تو کرنی چاہیے. نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کے باتیں سنیں، کچھ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہاں تک تو ہمارا کام ہوتا ہے، باقی کام تو رب کا کام ہے. جس نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ تو بنانا کھانا کعبہ، یہاں لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، انہوں نے کہا جی کھانا کعبہ کہاں، یہاں کون لوگ ہے اللہ تعالیٰ کہاں بنا رہے ہیں کہ بنانا تیرا کام ہے، بلانا میرا کام ہے. تو اس تو اللہ کا اصول ہے. آج دیکھنے جگہ ملتی ہے کھانا کعبہ میں، ہے نا؟ دیکھا ابراہیم اس چکر کھا رہے تھے کیسے. اسی طرح معاملہ ہے کہ ہم قدم بڑھائیں گے کہ اللہ ہیں تو بہت ہی گندے، میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، ہیں تو بہت ہی گندے، بدترین اخلاق ہے. لوگ میرے اخلاق سے تنگ آئے ہوئے ہیں، میرے غصے سے تنگ آئے ہیں، میری زبانوں سے تنگ آئے ہیں. میں سب پہ ظلم کرتا ہوں، گھر بھی مارتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، بیوی کے ساتھ بھی میرے برے اخلاق میں سب کچھ ہیں، میں جانتا ہوں، سب کچھ پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کوشش میں شروع کرتا ہوں، پورا کرنا تیرا کام ہے. تو کوشش شروع کر دیں آدمی. اور کوشش کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے کہ کسی اللہ پاک جا کے ذکر سیکھیں. وہ آپ کو دل کا ذکر دیتا ہے، کہتا ہے جی آپ 1000 تسبیح کریں، بس اتنا کافی ہے. بالکل گناہ گھبرائیں. اس 1000 تسبیح کو آپ کرتے ہیں جو بتائی گئی نا، 10 منٹ کی ہو گئی 1000 تسبیح. مثال دے رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا جی آپ 1000 تسبیح کر لیں، آپ سمجھے وہ کام بن گیا الحمدللہ. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک آپ کچھ بھی ہو جائے، اس 1000 تسبیح اس وقت پہ آپ آنکھ بند کرتے رہیں اور سمجھے میں اپنا علاج کروں. استقامت ہونی چاہیے. یہ تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، وہ کہیں یہ دوا آپ صبح 3 ٹائم کھانی ہے، اور آپ 2 ٹائم کھائیں، وہ کہیں نہیں علاج آپ کا نہیں ہوا. نہیں ہوتا ہے. اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی ہے. آپ 4 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیے، بیٹھے ہیں ڈاکٹر سے علاج سے پتہ. اگر 4 گھنٹے کے بعد اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اثر کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. وہ کہے گا میرا قصور نہیں، آپ نے کھائی نہیں. تو وہ تو ایک خوراک ہے. اللہ کی روحانی غذائیں بھی ایسی ہیں، دوائیں بھی ایسی ہیں. جو کہا ہے کہ صبح اور شام آپ نے 1000 تسبیح کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، سردی ہو، گرمی ہو، بے وضو ہو، جہاں بھی ہو، اس کو کھڑکائے کہ نہیں اپنا خوراک تو پوری کر لوں. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ دنیا آپ کی اخلاق کی تعریف کرے گی. اللہ تاکہ میں خود کر دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب.